لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا ولمقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھ دے بابا جی. گزارش ہے آپ سب سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائے کہ اس انجمن کے اہم منتظم اور اہم رکن برادر عزیز جناب آصف صاحب مرحوم کی روح کا دیے ثواب فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صواب سورہ هذا الفتح بتوسط الائمہ معصوم الى مرحوم آصف صاحب. اللهم احشرهما من يتولى ويبعده ممن يتبرأ. سب مل کے صلوات پڑھیے بابا سے پہلے. اللهم سلسلہ مجالس کی آج یہ دوسرے مجلس اور سلسلہ نشست کی آج یہ دوسرے نشست اور سلسلہ بیان کا آج یہ دوسرا بیان جو سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی روشنی میں جاری و ساری ہے.
اور اسی آیت کی روشنی میں، کتاب خدا کی روشنی میں عظمت رسول خدا، یہ ہمارا عنوان ہے۔ آج اپنے بیان کا آغاز میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ آج سے 82-83 برس پہلے، یعنی 20ویں صدی میں، ایک بہت ہی عظیم شاعر گزرے ہیں جن کا نام تھا محمد اقبال اور تخلص تھا اقبال، جنہیں علامہ اقبال کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اردو میں بھی اشعار کہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے اشعار فارسی میں بھی کہے، اور وجہ شہرت ان کی جہاں بہت سی چیزیں ہیں وہاں شاعری بھی ہے، اور ان کے شاعری کے بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلامی تھا۔ علامہ اقبال کا خاص شغف اور خاص تعلق اور خاص لگاؤ اور خاص ربط قرآن مجید سے تھا۔ یعنی شعراء میں ایک ایسے شاعر یہ ہیں جن کا خاص تعلق، خاص لگاؤ، خاص ربط قرآن مجید سے ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی حیات میں بہت سے اشعار قرآن مجید کے تعلق سے کہے ہیں، اور انہی اشعار میں سے ایک شعر آج ہماری گفتگو کا عنوان بنے گا۔ علامہ اقبال نے جو شعر کہا ہے قرآن کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ گر تو میخواہی مسلمان زیستن، گر تو میخواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن۔ یہ علامہ اقبال کا فارسی زبان کا شعر ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ گر تو میخواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمان، اگر تو اس کائنات آدم و عالم میں، اے مسلمان اگر تو اس عالم رنگ و بو میں مسلمان بن کے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ ایک بات اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں ہمیشہ کے لیے فٹ کر لے کہ اس کائنات آدم و عالم میں کوئی بھی انسان بغیر قرآن کے مسلمان بن کے زندہ رہ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اگر اس کائنات میں مسلمان بن کے زندہ رہنا تو یاد رکھو کہ بغیر قرآن کے کوئی بھی انسان مسلمان بن کے زندہ اس کائنات میں نہیں رہ سکتا۔ کسی بھی حال میں مسلمان قرآن سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت سے مسلمان قرآن سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر تم مسلمان ہو تو قرآن تمہارے لیے سرمایہ زندگی ہے، اگر تم مسلمان ہو تو قرآن تمہارے لیے سرمایہ بصیرت ہے، اگر تم مسلمان ہو تو قرآن تمہارے لیے رہبر کامل ہے۔ مسلمان بھی رہو اور قرآن سے بے نیاز ہو تو یہ ناممکن ہے۔ صلوات پڑھیے اور بابا علیہ وسلم۔ گر تو میخواہی مسلمان زیستن، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو مسلمان بن کے تو یاد رکھو بغیر قرآن کے کوئی بھی انسان مسلمان بن کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر ہمارا کیا تعلق، کیا ربط ہے قرآن سے، اور ہم قرآن سے کیا پیغام حیات لے رہے ہیں؟ آئیے علامہ اقبالی کے زبان سے سنتے ہیں۔ قرآن کی عظیم شعر ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، بند کہتے ہیں پھندے کو۔ علامہ اقبال نے کہا بے بند صوفیو ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نگیری۔ اے انسان، تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے پھندے میں پھنس چکا ہے، اور اپنی زندگی کا اسلوب، اپنی حیات کا اسلوب تو قرآن نے جو حکمت پیش کیا اسے نہیں لے رہا ہے۔ بے بند صوفیو ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نگیری۔ تو صوفی و ملا کے چکر میں پڑا ہوا ہے
اور صوفی و ملا کے فندی اسیر ہو چکا ہے، صوفی و ملا کے زنجیر بن چکا ہے۔ اسلوب زندگی گزارنے کا جو ہنر قرآن نے پیش کیا ہے، اس قرآن کے ہنر سے سلوات سمیر کے ایک باواد بلند سلوات پڑے لگے مجلس شروع ہو گئی ہے۔ بے بند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نگیری۔ صوفی و ملا کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور جو حکمت قرآن نے پیش کیا ہے زندگی گزارنے کا، اس حکمت سے تو دور ہو گیا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے کہا کہ بے آیاتش کاری جز نیست، بے آیاتش کاری جز نیست، بے آیاتش کاری جز نیست، از یاسین از یاسین او از یاسین او از یاسین او آسا بمیری۔ ہائے کیسے ترجمہ کروں؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، سنیے گا کہ بے آیاتش قرآن کی آیات سے تو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں لے رہا ہے، تیرا کوئی تعلق، تیرا کوئی رب قرآن کی آیتوں سے نہیں رہ گیا ہے، سوائے اس کے کہ اگر کسی کا دم نکلنے میں دشواری ہو رہی ہو، نزع کا عالم ہو، تو اس کے سرحانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو تاکہ آسانی سے مر جائے۔ صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ بے آیاتش کاری جز نیس، قرآن کی آیتوں سے تیرا سروکار بس اتنا رہ گیا ہے کہ کوئی بیمار ہو اور مریض ہو اور نزع کا عالم ہو اور دم نہیں نکل رہا ہے اور روح نہیں نکل رہی ہے، تو اس کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر لو تاکہ آسانی سے اللہ اسے موت دے دے۔ یعنی وہ کتاب جو آئی تھی ہمیں زندگی دینے کے لیے، ہم اسے آج موت بانٹ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے قربا والے ولد۔ انسان اگر تو مسلمان بن کے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یاد رکھ، بغیر قرآن کے ایک کتاب خدا رسول خدا عنوان کیوں بنایا میں نے؟ اس لیے کہ جن ایام اور جن سالوں سے گزر رہے ہیں، اغیار نے اور دشمنان نے ہم کی ذات اقدس اشرق کا عنوان کتاب خدا اور سرکار دو عالم کا مقام و مرتبہ کا یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے آمدن اس عنوان کو قرار دیا، کتاب خدا کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ گر تو مخواہ مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن، اگر تو اس کائنات میں مسلمان بن کے زندہ رہنا چاہتا ہے تو ایک بات اپنے صفحے دل پر لکھ لے کہ کوئی بھی مسلمان بن کے زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ قرآن پر عمل نہ کر لے۔ صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ اب مجمع ہوتا تو میں عرض کرتا، قرآن کیا ہے؟ قرآن رحمت یزدان ہے، قرآن رحمت یزدان ہے، قرآن کنز عرفان ہے، قرآن خالق کا احسان ہے، قرآن بخشش کا سامان ہے، قرآن عاصیوں کے لیے امان ہے، قرآن کتاب خدا رحمان ہے، قرآن کا لانے والا محمد سے انسان ہے، قرآن کا لانے والا جبریل عرش مکان ہے، قرآن کا پہنچانے والا محمد سے انسان ہے، قرآن کا محافظ کل ایمان ہے، قرآن کا وارث امام زمان ہے، اور قرآن سے وابستگی دلیل ایمان ہے، اور جو قرآن کسی ایک آیت کا منکر ہے اس کے لطف میں شریک شیطان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ کیسے سناؤں آپ کو؟ ایک اور ذرا دو صلوات بھیجے بابا۔ قرآن کی ایک آیت کا اگر انسان منکر ہو جائے تو اس کے نطفے میں شریک شیطان ہے۔ 36 آیتیں تو بہت دور کی بات ہے۔
تو قرآن سے جڑیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے اور قرآن کی تعلیم حاصل کیجیے، قرآن سے رشتہ رکھیے۔ قرآن کیا ہے؟ سنیے دو چار چھ جملے سناؤ تاکہ مجمع آ جائے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن بیماروں کے لیے شفا ہے۔ تھوڑا بولا کریں، بولا کریں۔ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن بیماروں کے لیے شفا ہے، قرآن تاجروں کے لیے پیمانہ ہے، قرآن تاجروں کے لیے پیمانہ ہے، قرآن ثروت مندوں کے لیے نصیحت ہے، قرآن ثروت مندوں کے لیے نصیحت ہے، قرآن جابروں کے لیے سبق ہے۔ ہائے 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 ہائے، قرآن جابروں کے لیے سبق ہے، قرآن حکومتوں کے لیے قانون ہے، قرآن حکومتوں کے لیے قانون ہے، قرآن عدالتوں کے لیے فیصلہ ہے، قرآن کمزوروں کے لیے عصا ہے، قرآن ضعیفوں کے لیے سہارا ہے، قرآن صحت مندوں کے لیے ذریعہ بقا ہے، قرآن خاصان خدا کے لیے وظیفہ ہے، قرآن صاحبان ایمان کے لیے راحت جا ہے، قرآن منافقوں کے لیے تماشا ہے، قرآن غافلوں کے لیے تنبیہ ہے، قرآن گمراہوں کے لیے مشعل راہ۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ ہائے ہائے، قرآن گمراہوں کے لیے مشعل راہ ہے، قرآن نونہالوں کے لیے حفظ جاں ہے۔ اور سارے بات سمیت ایک جملے میں کہتے شاید میں بول دوں، قرآن اگر آیتوں کے شکل میں آئے تو کتاب جلی ہے، انسانی شکل میں آئے تو مولا علی ہے۔ صلوات محمد اور آل محمد پر۔ ہائے 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 ہائے، اچھا اگر آواز بلند کا مطلب یہی ہے تو ذرا ہلکے آواز میں سلوات پڑھیے، دیکھو وہ کیسی ہوتی ہے۔ توجہ ہے، قرآن اگر آیتوں کی شکل میں آئے تو کتاب جلی ہے، اور انسانی شکل میں آئے تو مولا علی ہے۔ قرآن بڑی اہم کتاب ہے، قرآن سے جڑیے، قرآن کی اہمیت کو سمجھیے۔ اور میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت؟ اتنا جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی اور بیمار آدمی، مجھے کیا معلوم کیا ہے قرآن کیا ہے؟ امیر مومنان علی، امام دو جہان علی، اول مردان علی، بار گلستان علی، بول تو قرآن علی، پناہ بے کسان علی، توحید کی زبان علی، جرت انسان علی، جہاں کا پاسبان علی، مصدر ایمان علی، کل ایمان علی، فخر سلیمان علی، آقائے بزرگ سلمان علی۔ ہائے ہائے ہائے، رسول کی شان علی، دین کی آن علی، ہم سب کی پہچان علی۔ صلوات پڑھیے والے والا۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں۔ اب یہ مولا کے جملے ہیں، اور مولا کے جملے مولائیوں میں نہ پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا؟ مجمع مختصر صحیح، مگر مجمع دیکھ کے بڑے بڑے مولانا مجلس پڑھتے ہیں، چھوٹے مولانا نہیں، چھوٹے مولانا مولا کو دیکھ کے مجلس پڑھتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے جو آتے ہیں، بڑے بڑے، ان کے لیے بڑا بڑا مجمع چاہیے۔ اتنے چھوٹے مجمع تو میٹر بھول جائیں گے وہ۔ یہ ہمارا کلیجہ ہے کہ جب میں چھوٹے مجلسوں میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلے ہوتا یہ تھا، جب شروع کیا تھا، آغاز کیا تھا مجلس پڑھنے کا،
تو اگر مجمع زیادہ ہو جائے تو میٹر بھول جائے کیا پڑھنا ہے. اب اس کا الٹا ہوتا ہے، اگر مجمع کم ہو تب بھول جاتا ہوں کیا پڑھنا ہے. صلوات پڑھیے آواز بلند. پھر آواز بلند کا مطلب یہی صلوات ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب نور ہے جس کی قندیلیں کبھی گل نہیں ہوتی. قرآن وہ کتاب نور ہے جس کی قندیلیں کبھی گل نہیں ہوتی. قرآن وہ چراغ ہے جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہوتی. قرآن وہ کرن اس کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی. قرآن وہ دریا ہے جس کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا. ہائے 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 ہائے. قرآن وہ دریا ہے جس کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا. قرآن وہ راستہ ہے جو اپنے راہ پاما کبھی گمراہ نہیں کرتا. قرآن وہ چشمہ ہے جو آ جائے اس سے تشنا نہیں چھوڑتا. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. یہ مولا علی کے جملے ہیں قرآن کے تعلق سے. تو قرآن سے رابطہ پیدا کیجیے، قرآن سے جڑیے، قرآن کی حکومت گھر میں قائم کیجیے تاکہ ہم سرکار دو عالم کے شکایت کرنے والوں کو فہرست میں نہ آئے. آپ کو معلوم ہے جنہیں قرآن فہمی کا شوق انہیں پتہ ہے کہ میدان محشر ہوگا اور سرکار دو عالم ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم شکایت کریں گے. ہاں پڑھنے والی بات تو اب آئی ہے. حاوی بھائی نے مجلس کو آن لائن کر دیا ہے تو میں تو اب بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیکھ رہا ہوں چند لوگ موجود ہیں. توجہ رہے. قرآن دلیے تاکہ وہ شکایت جو نبی کریم فرمانے اللہ کی بارگاہ میں اس سے ہم باہر ہو جائیں. اور یہ بھی آیت ہے، روایت نہیں ہے. اللہ کا بیان ہے کہ جب ملا کا فرمان نہیں ہے. اب جب تک آیت نہیں پڑھوں گا آپ مطمئن ہوں گے. سرکار دو عالم اللہ کے بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ آیت جا کے پڑھیے گا. نبی کریم اللہ کے بارگاہ میں شکایت فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے مالک، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. آیت ہے. حیران ہوئیے. سرکار دو عالم فرمانے یا اللہ ہے میرے معبود، میری قوم نے، ان قومی میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. اب یہ میری قوم سے مراد یہودی نہیں ہو سکتے، میری قوم سے مراد عیسائی نہیں ہو سکتے، میری قوم سے مراد کافر نہیں ہو سکتے، میری قوم سے مراد مشرک نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو پکڑا ہی کب جو چھوڑیں گے. تو یہ میرے خاموش سامعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم مراد ہے جو دائرہ کفر سے نکل کر دائرہ اسلام میں آ گئی ہے، یعنی مسلمان. تو سرکار دو عالم اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی شکایت کر رہے ہیں. اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. ہر مومن کو غور کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو سننا چاہیے کہ وہ کون سا مسلمان اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. توجہ طلب بات ہے. سرکار شکایت فرما رہے میری قوم نے، اور نبی کریم غلط بیانی کر نہیں سکتے. اگر میں کہہ دوں کہ معاذ اللہ نبی غلط فرما رہے ہیں تو میں خود کافر ہو جاؤں گا.
پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سا مسلمان نے قرآن کو چھوڑا؟ ہر گھر میں قرآن، ہر مسجد میں قرآن، ہر امام باڑے میں قرآن، ہر زبان میں قرآن، ہر دماغ میں قرآن، ہر دل میں قرآن، گلے میں قرآن. تو چھوڑا کس نے قرآن کو؟ توجہ رہے، چھوڑا کس نے؟ نبی کریم فرما رہے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. تو سوال یہ کہ کس نے قرآن کو چھوڑا؟ قرآن تو ہر گھر میں ہے، قرآن تو ہر ایک پڑھ رہا ہے، چھوڑا کس نے ہے؟ اب میں کہا میری کیا حیثیت، بڑے بڑے علماء کے نظریات پیش کرتا ہوں. ہمارے اسی صدی کے بہت بڑے عالم گزرے علامہ ذیشان زوادی اللہ مقام ہو، ان بڑے علماء نے خدمت کیا ہے. ہم کیا ہوتے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے. خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب، ذیشان صاحب، اس میں خدمت تو انہوں نے کیا ہے. اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے اپنی کتاب میں، اور بڑی خوبصورت مثال دیا انہوں نے. اور مثال میں کب سناؤں گا جو مجمع زوردار صلوات پڑھے گا. بات یاد رہے، کون سا مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ ہر گھر میں تو آئے. تو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ذیشان صاحب نے تفسیر لکھی ہے، قرآن کا ترجمہ. کبھی موقع ملے، زندگی مہلت دے، زمانے سے فرصت ملے تو ان کے اس تفسیر اور ترجمے کو پڑھیے. اور قرآن اس بار اب آپ زیادہ پڑھیے قرآن کو، اس لیے کہ دشمن اغیار بدترین حملے کر رہا ہے قرآن پر، حضور کی ذات اقدس پر. ضرورت یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن اور سرکار کے ساتھ جڑیں. ہر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. چھوڑا کس نے؟ نبی غلط فرما نہیں سکتے. یا اللہ میری قوم نے چھوڑ دیا، میری قوم مراد یہودی نہیں ہے، مسلمان ہیں. یہ انہوں نے پکڑے کہ قرآن کو چھوڑ دیں گے. تو ذیشان صاحب نے مثال دی ہے، اور بڑی خوبصورت مثال ہے. ان کے اپنے جملے ہیں کہ ماہ محرم میں جب اشرا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں بہت دور، تو چونکہ 10 دن کا موقع ملتا ہے، جو خطبہ اسی طرح کہیں گے اشرا پڑھنے کے لیے ہو گئے، بڑا خیال، بڑی قربت. اور جب اشرا تمام ہوا جانے لگے تو کہیں کہ حضور آج آپ جا رہے ہیں؟ کہاں میں جا رہا ہوں بھائی. تو انہوں نے کہا مگر بھولیے گا نہیں ہمیں. تو مولانا نے کہا نہیں ہم آپ کیسے بھول جائیں گے، انشاءاللہ ضرور بھولیں گے، یاد کریں گے. کیا ہم چلے گئے گھر، اور جانے کے بعد پہلا خط لکھا ہم نے اپنے دوست کو خیریت کا. اپنی خیریت بتائی، ان کی خیریت پوچھی. خط دوست کے پاس پہنچا، مولانا کا خط آیا ہوا ہے. احترام سے چوما، کھولا، پڑھا، جیب میں رکھ لیا. میں انتظار میں کہ جواب آئے گا، جواب آیا نہیں. تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو ڈاکخانے والوں نے غلطی کر دی، خط نہ پہنچا ہو. دوسرا خط لکھا، وہ بھی پہنچا. مولانا خط چوما، کھولا، پڑھا، جیب میں رکھ لیا. پھر جواب نہیں. تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10 مہینے میں 10 خط، ہر خط پہنچا، چوما، پڑھا، جیب میں رکھ لیا. اب دیکھیں بڑی لمبی چوڑی مثال تھی جو میں نے 2 منٹ میں آپ کو سنا دیا. اس کی کچھ مجبوری میرے پاس ہے. اب وہ جب پھر محرم آیا اور پھر پہنچے اشرا پڑھنے کے لیے، تو سب سے پہلے وہ میرے دوست میرے پاس آئے. سلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. قبل اس کے بات آگے بڑھے میں نے ان سے کہا میں آپ سے بہت ناراض ہوں. ارے حضور خیریت تو، ناراضگی کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کو 10 خط بھیجے اور آپ نے میری کسی ایک تحریر کا جواب نہیں دیا. آپ نے میرے خط کو لائق جواب نہیں سمجھا، آپ نے میرے خط کو کوئی احترام ہی نہیں کیا. تو ان میرے دوست نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 خط نکالے
میرے سامنے رکھ دیا. ارے حضور آپ کا خط آئے اور میں احترام نہ کروں؟ دیکھیے سارے خط موجود ہیں. علم صاحب تو بتائیے میرا اپنا جملہ ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ کوئی کرے تو غصہ بڑھے گا ٹھنڈا ہو جائے گا؟ غصہ اور بڑھے گا. کمال ہے سارے خط ملے اور جواب کسی ایک کا نہیں، تو کیا تحریر اس لیے دی جاتی ہے کہ پڑھیے اور پڑھ کے جیب میں رکھ لیجئے؟ تحریر کا مطلب یہ تھا کہ جو لکھا ہے اس پر عمل کیا جائے. اگر عمل آپ نے نہیں کیا تو کوئی آپ نے تحریر کا مذاق اڑایا. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ آپ کا جیب ہے یا لیٹر باکس ہے؟ کمال سارے خط میں اور جواب ایک نہیں. تو تحریر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پڑھیں پڑھنے پر عمل کریں. اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو کوئی آپ نے تحریر کو پڑھا نہیں. اللہ نے قرآن بشکل تحریر بھیجا. اگر پڑھنے کے بعد عمل نہیں کیا تو نبی بے عملوں کی شکایت کر رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اگر آپ نے پڑھا اور عمل نہیں کیا تو آپ محجورہ کے سب میں آ گئے. تو شکایت ان کی ہو رہی جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد جو لکھتا اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی بے عملوں کی شکایت ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ آیت، اور جب یہ آیت آئی ہے تو ایک حدیث تو ضرور سناؤں گا. بغیر سنائے مجھے سکون نہیں ملے گا. میں کب سناؤں گا؟ جو مجمع زوردار صلوات پڑھے گا. بھی ہے ہمارے یہاں کا ربا تالی القرآن قرآن. بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یہ تو ہے ہمارے یہاں کہ ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. تو ہمارے یہاں لفظ ہے تالی، تلاوت کرنے والا. بڑے بھائیوں کیا ربا قاری القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے لوگ قرآن کی قرأت کرتے ہیں مگر قرآن پر لعنت کرتا ہے. تو ان کے یہاں لفظ ہے قاری، ہمارے یہاں لفظ ہے تالی. قاری پڑھنے والا اور تالی تلاوت کرنے والا، لفظ الگ الگ ہیں، معنی دونوں کے ایک ہے. کیا کیا حضور نے ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ بمبئی والے ہیں، لکھنؤ والے ہیں، دلی والے، کہاں کے لوگ ہیں؟ تو ہم نے کہا 2 منٹ ساتھ میں رہیے میں بتا دوں کہاں کے لوگ ہیں. صلوات پڑھیے بآواز بلند. ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیے بآواز بلند. کہاں کے لوگ ہیں بھائی؟ کہاں کے لوگ ہیں؟ ابھی میں آیا تو ہمارے حاوی بھائی نے اور بچے نے کہا کہ آصف ماموں کو سورہ فاتحہ پڑھوا دیجیے گا. میں نے پڑھوایا مگر کب پڑھوایا جب سے 2 لوگ تھے. پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد. تو ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. اب بندے مومن نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا. توجہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. یہیں تک رہیے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. الحمدللہ جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین جو یوم الدین کے مالک ہے. ایاک نعبد
یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھہریے یہیں پر. ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے. بولا کیجیے مجلس میں، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کہا کیا؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم نے کان میں پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ کہا عید بقرعید. نماز عید بقرعید. اچھا روزہ؟ کہا کبھی نہیں. ہم نے کہا حج؟ کہ پیسے نہیں، حج کہاں سے کروں؟ جبکہ ہے زکوٰۃ. کہ یہ کس بلا کا نام ہے؟ خوف ہے. روزہ کبھی نہیں. حج کا وہ تو واجب ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کچھ بچتا ہی نہیں ہے. خوف یہ کس بلا کا نام ہے؟ کہا کیا؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں. یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہو. نماز کبھی نہیں، روزہ کبھی نہیں، حج کبھی نہیں، زکوٰۃ کبھی نہیں. کہا کیا؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو جیسے اس فرد نے کہا جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، فوراً کہا تھا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. ایک اور بابا نے بولے صلوات پڑھ دیں. تو اگر قرآن آپ پڑھ رہے ہیں جو لکھا کو عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ تو پڑھتے جائیے، مگر قرآن آپ پر لعنت کرتا جا رہا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں. مگر وائے ہو ہماری قوم پر، ہمارے سماج پر، ہمارے معاشرے پر. اتنا ہم بے بہرے ہو گئے ہیں قرآن سے. معاشرے و سماج میں یہ درد دل سنا رہا ہوں. جتنا حقیر اور جتنا ذلیل اور جتنا فقیر معلم قرآن کو سمجھا جاتا ہے، اتنا کسی کو نہیں سمجھا جاتا. معلم قرآن سماج میں سب سے حقیر طبقہ ہے. اگر اس نے کہہ دیا کہ 1000 روپے مہینہ لوں گا تو اللہ جانے کیا رویہ، کیا کس روش سے پیش آئیں گے اسے معلم سے. اب تو عالم یہ ہے کہ اگر قرآن فلم پڑھانے والا مل جائے تو سبحان اللہ. اور قرآن ہے کون سی کتاب؟ کا سب سے بڑی کتاب. نہیں نہ بولیں گے، مجھے معلوم ہے آپ نہیں بولیں گے. قرآن ہے بڑی کتاب، سب سے بڑی کتاب، اور پڑھانے کے لیے سب سے چھوٹا پیسہ. صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم. یہ مولانا سلیم مولوی قرآن ہو رہا ہے. ہماری ادہم حسینیوں کا یہ مزاج ہو گیا ہے. انگریزی پڑھانے کے لیے 5-6 ہزار چلا جائے کوئی بات نہیں. معلوم ہو جائے فلاں ٹیچر بہت اچھا پڑھاتا ہے تو کیا جتنا مانگ لے دیں گے. کوشش کے لیے کتنا خرچ کیا جاتا ہے، مگر جہاں معاملہ قرآن کا گیا ٹھیک ہے تو خود بخود گر جاتا ہے. یہ ہے ہمارا مزاج. مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ جس امام حسین کے فرش پہ بیٹھے اس کا کیا مزاج تھا؟ آپ تو وہی سنائیں گے، مولوی آدمی ہیں. یا سنیں یا نہ سنیں، جس امام حسین کے نام پر آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس امام حسین کے قرآن کے معلم کے ساتھ کیا برتاؤ تھا کبھی آپ نے سنا؟ ضرورت ہے سماج کو قرآن سے جڑے. امام حسینی کی بات سناؤں گا چونکہ یہ مجمع بنام حسین آیا ہے. یہ بات تو امام حسینی کی ہوگی. کتاب کا نام ہے بہار الانوار، لکھنے والے علامہ مجلسی. کیا تعلق، کیا ربط، کیا مقام ہے معلم قرآن کا امام حسین سے. لکھا کہ امام نے اپنے کسی بیٹے کو پڑھانے کے لیے قرآن کسی معلم کا انتخاب کیا.
آپ نے اپنے کسی بچے کو تعلیم قرآن کے لیے ایک معلم کا منتخب کیا، معلم کو منتخب، اور اس نے کو سورہ حمد پڑھا دیا. آپ مومنین سے کہ قرآن کے یہ سورہ فاتحہ سورہ حمد کتنی آیتوں مشتمل ہے؟ 7 آیتوں پر. اسی لیے قرآن کے جہاں بہت سارے نام، ایک نام ہے سورہ سبا، 7 آیتوں والا سورہ. مسانی بھی لگا ہوا، سب مسانی. مسانی مطلب دو اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ 2 بار نازل ہوا ہے، یہ سورہ 2 بار آیا ہے اور آیتیں 7 ہیں، اسی لیے سورہ حمد کو سورہ سبع مسانی کہتے ہیں، 7 آیتوں والا سورہ. تو امام کے اس معلم نے امام کے بیٹے کو 7 آیتوں والا سورہ نے سورہ حمد پڑھایا. اور امام جب سنا کہ معلم نے میرے بیٹے کو سورہ حمد پڑھا دیا تو امام نے اس معلم کو بلایا، اور بلانے کے بعد سننے والی بات تو اب آئی ہے. اور بلانے کے بعد امام تھیلی اس کے حوالے کی، اور ایک بہترین خلق بولتے عربی میں قیمتی لباس کو، امام نے اس معلم کو 10,000 اشرفی اور ایک بہترین قیمتی لباس، کس کو؟ جس نے امام کے بیٹے کو سورہ حمد پڑھایا ہے، 7 آیتوں والا سورہ پڑھایا ہے، اس کو امام نے 10,000. ایک ساتھ سو رہے ہیں، ایک سلام تک جھاگ جائیں وہ. دیکھیے اب میں ظاہر ہے کہ فائدے والی بات بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ نقصان نہ سمجھیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ مرنے کے بعد آخرت ملے گا. سلوات پڑھیے بابا بلند. تو کیا دیا امام نے بھائی، کیا دیا؟ 10,000 اشرفی اور ایک بہترین لباس. کسے دیا؟ اس معلم کو، اس مدرس کو جس نے امام کے بیٹے کو سورہ حمد پڑھایا تھا، 7 آیتوں والا سورہ. تو آپ کے دماغ میں بات تو یہ آئی ہوگی، ضرور آئی ہوگی کہ بھیا جب 7 آیتوں کے پڑھانے پر 10,000 اشرفی دے دی جائے تو اگر کسی مولوی نے ہمارے بیٹے کو پورا قرآن پڑھا دیا تو پورا فلیٹ خرید لے گا ہمارا. تو وہ نہ جانے کیا کیا دینا پڑ جائے گا. اگر مولا کی سنت و سیرت پر ہم عمل کریں تو اس زمانے میں ایک اشرفی کیا قیمت ہوتی تھی، کبھی کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجیے گا. تو اگر امام کی سیرت پر عمل کرنے پر آ جائے تو اگر کسی نے بچے کو ہمارے قرآن پڑھا دیا تب تو ہمارا گھر ہی لکھا لے گا. اور جب 7 آیتوں پر 10,000 اشرفی، تو اگر کسی نے قرآن پڑھا دیا، یہ تو آپ سوچ رہے ہوں گے نا، ہاں نہ بولے الگ بات ہے، مگر سوچ تو آپ رہے ہوں گے ہی. جس طرح آپ سوچ رہے ہیں اس طرح انہوں نے بھی سوچا جو امام کے سامنے موجود تھے. آپ جس طرح حیران بیٹھے ہوئے اسی طرح وہ بھی حیران تھے، جن کے سامنے امام نے اس معلم کو یہ پیسے دیے. معلم وہ پیسے لے کے چلا گیا، مگر جو بس میں امام بیٹھے تھے وہ ان سے رہا نہ گیا. اس سے کہا مولا یہ آپ نے کیا کیا، کیا پڑھایا؟ اس نے ایک سورہ ہی تو پڑھایا ہے، 7 آیت ہی تو پڑھایا ہے، اور آپ نے اتنی خطیر رقم اسے دے دی. تو یہ مولا تھا کسی نے ہمارے بیٹے قرآن پڑھا دیا تو ہمیں تو بہت کو دینا پڑ جائے گا. یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک چھوٹا سورہ 10,000 اشرفی. تو امام کا جملہ سنیے اور جاگ کے سنیے. امام نے فرمایا جو تم سوچ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے اور جو ہم نے کیا وہ بھی صحیح ہے. جو تمہارے دماغ میں بات ہے وہ بھی درست ہے اور جو ہم نے کیا وہ بھی درست ہے. اس لیے کہ تمہاری نگاہ میں دولت، تمہاری نگاہ میں قرآن ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تمہاری نگاہ میں پیسہ قیمتی ہے، ہماری نگاہ میں کتاب خدا قیمتی ہے. لہذا تم بھی سوچ رہے وہ بھی صحیح ہے اور ہم نے جو کیا وہ بھی صحیح ہے. اور تمہیں تو غور کرنا جو فکر کرنا چاہیے کہ جب بازار مصر میں یوسف بیچے جانے لگے
تو مصر کا سارا خزانہ ایک پلے میں رکھا گیا، مگر یوسف کا بلہ ہلکا نہ ہوا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ والے منما کیا سن رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی قرآن کی ایک آیت رکھی گئی، یوسف کا بلہ ہلکا ہو گیا، تو جب ایک آیت کے مقابلے میں اس کا خزانہ نہ آیا تو اس نے تو 7 آیتیں بڑھایا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ، تو بیان تمام ہو گیا۔ پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو یہ قرآن سے رشتہ جوڑیے میرے عزیزو، بیان تمام ہو رہا ہے۔ حضور نے جاتے جاتے کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ایک ہمارے اہل بیت ہیں۔ نبی کریم دونوں ساتھ چھوڑ کے گئے تھے۔ قرآن اہل بیت، قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں۔ قرآن لفظ ہے، اہل بیت معنی ہے۔ قرآن تحریر ہے، اہل بیت تصویر ہے۔ قرآن آیت ہے، اہل بیت تفسیر ہے۔ قرآن میں سورہ طٰہٰ، اہل بیت روح طٰہٰ۔ قرآن میں سورہ مزمل، اہل بیت روح مزمل۔ قرآن میں سورہ یاسین، اہل بیت آل یاسین۔ صلوات علیہ وسلم۔ قرآن میں سورہ کوثر، اہل بیت میں ساقیہ کوثر۔ قرآن کتاب مبین، اہل بیت امام مبین۔ قرآن ہدی للمتقین، اہل بیت امام المتقین۔ قرآن میں 1 سورہ محمد، اہل بیت 14 محمد۔ صلوات علیہ محمد اور آل محمد۔ ہاں، پھر یہ کہ عقل مند خطبہ و ذاکرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر خریدار نہ ہو تو دکان بڑھا دینا چاہیے۔ اذا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ہی محنت کیے جا رہا ہوں، مجمت چپ ہے، تو میں بھی اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں، ویسے بھی وقت ہو گیا ہے۔ تو اہل بیت کے فضائل بہت ہیں، اور قرآن فضائل میں بھی اہل بیت کے ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن منزل فضائل میں بھی اہل بیت کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو جب فضائل منزل میں قرآن اہل بیت کے ساتھ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دے؟ کر فضائل میں قرآن اہل بیت کے ساتھ ہو تو مسائل میں بھی قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ جو مسائل اہل بیت میں پڑھے ہیں وہ مسائل قرآن میں بھی پڑھے ہوئے۔ اے میرے عزیزو، اگر در جناب فاطمہ زہرا کو جلایا گیا تو کیا قرآن کو نہیں جلایا گیا؟ قرآن بھی جلایا ہے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں، اگر مدینے میں در فاطمہ زہرا پر لوگ آگ و لکڑی لے کے نہ جمع ہوتے، در نہ جلایا جاتا، تو اگر تیروں کی بارش ہوئی ہے، یاد ہے نا، امام حسن کا جنازہ نکلا تو معصوم حسن کے جنازے پر جو کم سے کم لوگوں نے لکھا کہ 70 تیر پیوست تھے۔ کتنا غریب ہے امام حسن۔ کسی غریب سے غریب انسان کے جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آتا ہے، مگر اللہ جانے فاطمہ کا لال کتنا غریب تھا کہ جنازہ پھر واپس آیا، اور بہنوں نے جناب دی کہ کہا بھیا ہم نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو؟ اللہ اکبر۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میرے امام مظلوم میں کربلا کے جو پر کتنے تیر پیوست تھے؟ تو اگر اہل بیت پر تیروں کی بارش ہوئی ہے تو قرآن میں بھی تیروں کی بارش ہوئی ہے، قرآن میں بھی تیر برسائے گئے ہیں۔ ارے اگر اہل بیت کے سر کو نیزے اٹھایا گیا تو کیا قرآن نیزے نہیں بلند ہوا؟ قرآن کو بھی نیزے بلند کیا گیا۔ ہاں میرے عزیزو، آج محرم کی 2 تاریخ آ گئی۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا،
وطن چھوڑا امام حسین نے 28 رجب کو وطن چھوڑنا یہ آسان کام نہیں ہے. وہ جو وطن چھوڑ کے جاتے ہیں انہیں معلوم ہے وطن کو چھوڑنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور امام حسین کے لیے کتنا مشکل مرحلہ تھا. یہ مدینہ وطن ہے مگر ہاں اسی مدینے میں نانا کا روزہ بھی تو ہے. آسان نہیں تھا امام کے لیے نانا کا روزہ چھوڑنا. بھائی کے مزار بھی تو ہے. ارے آسان نہیں تھا بھائی کے مزار سے الوداع کہنا. اور اسی مدینے میں ماں کی لہد بھی تو ہے. حسین کے لیے آسان نہیں تھا ماں کی لہد کو الوداع کہنا. مگر ہاں مولا حسین نے وطن چھوڑا. اے امام حسین کی بے وطنی اللہ اللہ کتنا رلاتی ہے. آج جب ماہ محرم آتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھیا محرم تو وطن میں بنا. ارے لاکھوں سلام ہو غریب الوطن حسین بار. آواز کریا بلند ہے. اللہ یعقوب نے رحمتیں نازل فرمائے. امام نے وطن چھوڑا. بڑے شان سے قافلہ چلا تھا. جملہ سناؤ. اتنی شان سے قافلہ مدینہ چلا تھا. 22 تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ 63 اماریوں پر مشتمل قافلہ تھا. مگر تو تھا کہ اسباب کہاں چلے گئے وارث کہاں رہ گئے یہ گودیاں کیوں خالی ہے. اور بس مسائل میں پڑ جگہ تو جملہ ہو سکے. قافلہ چلا یہاں تک کہ اس منزل پر آیا جہاں سے 2 راستے تھے. ایک راستہ کوفے کی جانب جاتا تھا ایک راستہ کربلا کی جانب جاتا. امام نے قافلے کو ٹھہرا دیا. خیمے لگ گئے. خیمے کے سامنے امام بیٹھ گئے. پہلے میں جناب زینب بیٹھی تھی. اور بعد میں کیا سناؤں ایک بار امام نے کسی کے سلام کا جواب دیا. زینب طرف گئے بھیا آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا. امام نے کہا بہن آہستہ بولو. ارے کہے تمہاری آواز مسلم کے بیوہ نہ سن لے. میرے بھائی مسلم نے سلام کیا. اس حیرانی اور اضطراب کو جناب عباس نے دیکھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ جناب عباس مسلم کا کیا رشتہ ہے. جناب مسلم کی زوجہ جناب عباس کی حقیقی بہن ہے. امام آئے بھائی ماں کہاں میرے بھائی مسلم کی خیریت تو ہے. امام نے کہا بھیا عباس کوئی خیریت نہیں ہے. جناب عباس طرف اٹھا کہ آپ کیا فرمائے. کہا بھیا عباس منظر دیکھو گے. ہاں مولا. امام نے قریب بلایا اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. کہے بھیا عباس ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو کیا دیکھ رہے ہو. اللہ اللہ خدا نہ کرے کوئی بہنوئی وہ منظر دیکھے. یا عباس نے دیکھا تو جھکا ہوا ہے قاتل طلحہ لیے میں کھڑا ہے. عباس طلب کے آپ نے جس معجزے کے ساتھ یہ منظر دکھایا اسی معجزے کے ساتھ مجھے کوفہ پہنچا دیجیے. اے آقا اپنے ماں کی قدم کھا کے جاؤ. اگر صبح سے کوفے میں آپ کا پرچم لہرا دیا تو مجھے عباس نے کہنا. امام نے کہا بھیا عباس اور دیکھو گے آخری فقرہ. عباس آج منظر دیکھا تو کیا دیکھا. سرو تن میں جدائی ہو چکی ہے. لاش کو پھینکا جا رہا ہے اور نیچے ایک دکھیاری ماں أي منقلب ينقلبون. العالمين تقبل منا إنك أنت العليم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم ما حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب.
قریب آ گیا، اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ بابا کی لاڈلی زینب۔ زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا زینب کو ہر موڑ تڑ پائے گی دنیا، یاد آگے بھیا ہے یاد یا بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا، کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد ہے یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا، اس ماہ سے منسوب تھی میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا، زینب کو ہر کے موڑ پہ پڑ پائے گی دنیا، یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا، دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، ہاں شام کے زندان میں آؤگے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا، زینب کو ہر کے موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا، ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی
طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، یاد آؤگے بھیا، اے یاد آؤگے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤگے بھیا، اے یاد آؤگے بھیا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا المسلمين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أرواح التي حلت من بلادك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد. السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا شهداء كربلاء وأصحاب كربلاء والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. يا علي بن موسى الله روحي وجسمي لك الفداء